السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
شقنا أنت بطاعك فبصرك اليوم حكيم وكان الله تعالى بمكان آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن رد به من بعد فقد له على ما نحرم أن أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أنا أقتله قطعة من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دینی میرے بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو تخلیق فرمائی، جس نے اس کائنات کو لفظ کن کے ذریعے سے تخلیق فرمائی، وہی ذات پہ مثال ہے جس کی حکمرانی کائنات کے تمام خطے خطے اور کائنات کے تمام ذرے ذرے میں ہے۔ وہی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو چاہا سو کیا، وہی اللہ رب العالمین ہے جو چاہے گا سو کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی دنیا کے ہر جاندار اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، چاہے وہ گھروں کے اندر رہنے والے مخلوق ہو، چاہے وہ جنگلات کے اندر رہنے والے مخلوق ہو، چاہے وہ پہاڑ کے اندر رہنے والے مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اسی قدرت کاملہ سے ساری دنیا کا نظام چل رہی ہے، اور اس
اسی قدرت سے آج لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، نرم نرم سبزے، جس کو آج ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس کو اپنی قدرت پر اتنا عبور حاصل ہے کہ سیاہ رات کی کالی گھٹاؤں میں اگر ایک کالی چوٹی کالی پہاڑ پر چلتی ہے تو اس پہاڑ پر چلنے والی چوٹیوں کو، پیروں کو، آہٹوں کو اللہ سی لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، وہی اللہ جاننے والا ہے، وہی بصیر ہے، وہی علیم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی قہار ہے، وہی ساری پریشانیوں کو، وہی ساری آلام و مسائل کو دور کرنے والا ہے. لہذا آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. مختصراً اللہ اور اس کے رسول کی تعریف و توصیف کے بعد میں نے سورہ بقرہ سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. آمین. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع اور جس عنوان کو لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے حقوق العباد. ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر کیا حق ہے. عام طور پر لوگ نماز، روزہ، حج، زکات، ان ساری اور دیگر موضوع پر باتیں ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے میں آج آپ کے بیچ میں اجاگر کروں گا کہ حقوق العباد ہے کیا چیز. حقوق العباد کہتے کسے ہیں؟ ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر حق کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگو تم پاک چیزوں کو کھاؤ، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر ہم اپنی نگاہ کو دوڑاتے ہیں، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آپ رات کی تنہائی میں آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے، کان لگائیں گے تو آپ کو ایک آواز سنائی دے گی. جس وقت پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، سناٹے کا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ اپنی کان لگا کر آپ سنیں گے، آپ کو ایک آواز سنائی دے گی. اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ہے حقوق طلبی کا آواز. ہر ایک شخص کی زبان پر یہی شکوہ ہے، شکایت ہے، گلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ آج میرے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اے اللہ آج میرے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے. اے اللہ آج میرے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اے اللہ آج میری زمین کو چھینی جا رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد و شکایت کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج ظلم کا دور دورہ ہے. ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے
کہ ہماری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میری بود و باس اور رہن سہن کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ ہر ایک انسان کا یہی نظریہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، حالانکہ اس کا یہ فعال دوزخ کے سونے کا لباس پہنا رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کو سہارا لے کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، مقدمات لڑ کر لوگوں کو مال کو اپنا مال بنا لیتا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور سوچتا کیا ہے کہ ارے دنیائی قانون سے یہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون سے وہ چیز میری ہوگی۔ نعوذ باللہ، رشوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، بلبوتے کے ذریعے سے لوگوں کو مال کو اپنا مال بنا لیتا ہے، لوگوں کو جائیداد کو ناجائز قبضہ کر کے سمجھتا ہے کہ ارے میں نے دنیا کے اندر میں قبضہ کر لیا تو آخرت کے اندر بھی میری ہی ہوگی۔ میرے بھائیو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل انما انا بشر انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون لہنا بحجته من بعض فاقدره على ما نحرم ان اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذن فانما انا عبد له قطعة من النار۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تم لوگ اپنے جھگڑے کو میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی بھائی اچھی طرح سے بنا سوار کر پیش کرنے کے ماہر ہو اپنی باتوں کو، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص بہترین اور دلکش اسلوب میں اپنی زبان کو بات بنانے میں ماہر ہو، چرب زبانی سے بات بنانے میں ماہر ہو، اور میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ شخص اسے نہ لے، کیونکہ انما اقتلہ قطعۃ من النار، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جسے کاٹ کر کے میں دے رہا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ زمین میری ہے۔ ادھر سے دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، زمین میری ہے۔ دوسرا شخص پھر کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ زمین میری ہے۔ بیچ میں جو دیوار حائل ہے، اللہ کے نبی، زمین میری ہے۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ میرا عام راستہ ہے، اسی راستہ سے میں گزرتا تھا، اللہ کے نبی یہ میرا ہے، اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار۔ جو کوئی ایسی چیز کو دعویٰ کرتا ہے جو اس کو نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فلیس منا، مجھ میں سے نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر ڈھونڈ لے۔ ایک آدمی روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، جب یہ حدیث سنی، اللہ کا کہا کہ اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میں جھوٹی بات کر کے اپنی باتوں کو مناسبات کر پیش کر کے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی بات میں رکھی تھی، اللہ کے نبی مجھے زمین نہیں چاہیے، میری زمین نہیں ہے۔ اور ایک شخص آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی، جس زمین کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ زمین میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، وہ زمین میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، وہ زمین اسی کی زمین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من أرضه وشيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح وخذا منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات. کہا لوگوں تم میں سے جو بھی بھائی اپنے بھائی کو کوئی بھی چیز ظلم لے لی ہو دنیا کے اندر، کوئی بھی بھائی دنیا کے اندر کسی چیز کو لے لی ہو تو دنیا ہی کے اندر اسے معافی طلبی کر لیں، دنیا ہی کے اندر اسے واپس کر دیں، اور اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اسے ورثہ کو دے دیں، اور اگر ورثہ بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے. بہرحال اپنے پاس ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ میرے بھائیوں حقوق العباد اتنا خطرناک چیز ہوتی ہے، اتنا خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب تک اللہ معاف نہ کرے معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، حقوق اللہ کے معنی اللہ کا حق، اور حقوق العباد کے معنی بندہ کا حق. اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر چیزیں ہیں. آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ حج نہیں کریں گے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ چاہے اپنا حق کو معاف کر دے، لیکن میرے بھائیوں بندوں کا حق اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن بڑے ہولناک طریقے وصول کرے گا میرے بھائی، بڑے خطرناک طریقے سے وصول کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج موقع ہے کہ ہم میں سے جو بھائی کسی بھائی کو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر لے لی ہو، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر لے لی ہو، اسے دنیا ہی کے اندر واپس کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، سارے گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے. اور اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، یہ ڈھیر ساری ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد کے سامنے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ بے حیثیت ہو کر کے رہ جائے گی. اس دن ہم سے زیادہ کوئی مفلس نظر نہیں آئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگوں سن لو، تم تو مفلس اس کو کہتے ہو جس کو پاس مال و متاع نہ ہو، جس کو پاس روپے پیسے نہ ہو، لیکن ہماری امت کو مفلس وہ ہوگا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ یاتی قد ستما ھذا وکذبا ھذا وکلا ھذا وسبقا تم ھذا وضربا فیقعد فیقتص ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان ينقص ما من الخطايا فطرح فی النار. ہمارے امت کو مفلس تو ہوگا بہت ساری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ لے کر آئے ہوں گے، مگر حال یہ ہوگا کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو دنیا میں گالی دے دی ہوگی، کسی کو الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو ناحق خون قتل کیا ہوگا، کسی کو جائیداد کو غصب کر لیا ہوگا، کسی کو مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو تالاب کو غصب کر لیا ہوگا، کسی کو کھیت کو غصب کر لیا ہوگا. وہ سب سے میرے پاس آئے گا، وہ آدمی میرا پاس آئے گا، نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دی جانے لگے گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی، دعوے دار باقی رہ جائے گا. لہذا مظلوم کا جو گناہ ہوگا میرے بھائیو ظالم کے پر لادا جائے گا. جب اس آدمی ظالم آدمی کی جو نیکیاں ہوگی، نیکیاں لے لی جانے لگے گی. دنیا کے اندر جو نماز پڑھی، عبادتیں کی،
جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوگی نیکیاں لے لی جانے لگے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تب کیا ہوگا؟ مظلوم کے جو گناہ ہوگا، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جس پر اس نے جو ہے رشوت کے ذریعے سے، بلبوتے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس کی زمین کو، جائیداد کو ہڑپ لیا، تو مظلوم کے جو گناہ ہوگا ظالم کے اوپر لادا جائے گا اور جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، آج تو ہم اوہتان و بہتان لگاتے ہیں، دوسروں کو ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو جائیداد کو، مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یمنع ضاحک حقہ، حق بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوگا پھر کہاں پر انصاف ہوگا؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ سوچتے ہیں دنیا میں کسی کو جائیداد کو غصب کر لوں گا، کسی کو تالاب کو ہڑپ لوں گا، کسی کو مال کو ہڑپ لوں گا، کسی کو جو ہے جائیداد کو غصب کر کے میں اپنے جو ہے جائیداد میں شامل کر لوں گا، کسی کو مکان کو تبدیل کر کے میں اپنے مکان میں شامل کر لوں گا۔ میرے بھائیوں یہ حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے شکایت کی جائے گی، اس لیے کہا ان اللہ لا یمنع ضاحک حقہ، حق بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوگا پھر کہاں پر انصاف ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے زمین پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ایک مظلوم کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، جو الفاظ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ٹکراتا ہے اور اللہ کبھی جو ہے اسے رد نہیں کرتا ہے۔ جس آدمی کی آپ نے ناحق طلبی کی ہے، آپ نے اس کے جائیداد کو دنیا کے اندر غصب کر لی ہے، آپ نے اس کو مال کو دنیا کے اندر طاقت کے ذریعے سے ہڑپ کر لی ہے، اس مظلوم کی زبان سے جو آہ نکلے گا، کسی شاعر نے کہا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں انسان کی زبان سے آہ اسی وقت نکلتی ہے جب کسی کو ٹھیس لگتی ہے، جب کسی کو جو ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی کو دنیا کے اندر طاقت کے ذریعے سے، بلبوتے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، اور آپ نے کسی کو مال کو ہڑپ لیا، اس زبان سے کیا نکلے گا؟ بددعا نکلے گا۔ اس انسان کی زبان سے جو بددعا نکلے گا اللہ عرش پر ٹکرائے گا، اللہ کو وہ جو ہے اسے رد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اخیجا، اللہ کے فرمایا کہ اللہ توقن الحقوق الى اہل یوم القیامہ حتی یقانا لساق الجلجائے من الساق القرنائے، دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہو۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہوگی، کل قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دی جائے گی، اور پھر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ میرے بھائیو جانوروں کو یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی، کل قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دی جائے گی اور پھر اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہم تو انسان ہے، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ ہے، ہمارے اندر غور فکر کرنے کا مادہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل سانچے میں جو ہے ہم نے بہترین شکل سانچے میں جو ڈھالا ہے اس کو کیسے چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ہم نے خوبصورت بنایا ہے، انسان کو کیسے میرے بھائیوں چھٹکارا مل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اخجا شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه من سبع الارضین، کسی نے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اخجا شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه من سبع الارضین، کسی نے جان بوجھ کر دنیا میں کسی کو ایک بالشت کو زمین کو ہڑپ لیو، ایک بالش کو دنیا کے اندر جو ہے غصب کر لیو۔ آج ہمارے سماج کے اندر جو ہے برسات کے موسم میں جب ساون کا مہینہ آتا ہے میل کو کاٹ کر کے کدار سے جو ہے اپنا کھیت کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کہا؟ من اخجا شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه من سبع الارضین، 7 زمینوں کو تو اس کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کے توق اس کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جو آدمی کسی کو جائیداد کو غصب کر لیتا ہے، کسی کو مال کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کو کھیت کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کو تالاب کو اپنا تالاب سمجھتا ہے، وہی تالاب کو جو ہے وہی مال لے کر کے وہی جو ہے اسی جو ہے سامان کو لے کر کے گردن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے کہے گا. اللہ کے نبی کہے گا میں اسے سفارش نہیں کر سکتا، میں نے دنیا کے اندر میں نے اس بات کو میں نے بتا دیا تھا. میرے بھائیوں اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. میرے بھائیوں سوچتے ہو دنیا میں جو چاہیں گے کر لیں گے؟ یہ دنیا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا جس دنیا کے تم ترجیح دیتے ہو نا، گھمنڈ غرور میں ہو، فخر غرور میں ہو، اللہ نے کیا کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا جس دنیا کی تم ترجیح دیتے ہو یہ دنیا عارضی زندگی ہے. ارے دنیا ختم ہونے والی زندگی ہے. اصل زندگی اللہ نے کیا کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. جہاں کبھی موت نہیں آئے گی وہاں پر ہر ایک انسان کو جو ہے جس انسان نے ذرہ برابر دنیا کے اندر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنا اللہ کے سامنے دیکھے گا. جس نے دنیا کے اندر تھوڑا سی بھی بھلائی کی ہوگی وہ بھی اللہ اپنے جو ہے اللہ کے سامنے بھی دیکھے گا. میرے بھائیوں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس انسان نے ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر کسی کو جو ہے ناحق طلبی کی ہے وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھ لے گا. میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی کے آخری ایام میں مرنے سے 5 روز قبل آپ کی سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بخار کے عالم میں تشریف لاتے ہیں. 70,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے فصیح بلیغ خطبہ دیا تھا. فصیح بلیغ خطبہ دیا تھا. کہا کہ لوگوں سن لو میری موت کی اطلاع مل چکی ہے، میری موت کی اطلاع مل چکی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. لیکن میرے بھائیو حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. جب تک انسان معاف نہیں کرے معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری ایام میں مسجد نبی کی ممبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں چاہے میری ذاتی معاملہ ہو، چاہے قولی معاملہ ہو، چاہے فعلی معاملہ ہو، اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کیا کہا آج معاف کر دیں یا اٹھ کر کے بدلہ لے لے. ایک شخص آتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے کہتا اللہ کے نبی میں آپ سے 3 درہم پاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ اے فضل بن عباس اسے 3 درہم دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیتا ہے اے فضل بن عباس اسے 3 درہم دے دو. فضل بن عباس اسے 3 درہم دے دیتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے نبی معصوم الخطا ہونے کے باوجود بھی جبکہ دنیا کے اندر کوئی غلطیاں سرزد نہیں ہوئی ہے پھر بھی کہا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. جب تک اللہ معاف نہیں کرے معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم تو انسان ہیں میرے بھائیو، انسان الانسان مرکب فی النسیان، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطیاں سرزد ہوتی ہے. انسان دنیا میں رہنے کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں کہے زبان کا معاملہ ہو، چاہے ہاتھ کا معاملہ ہو، چاہے پیر کا معاملہ ہو، کہیں نہ کہیں انسان کو کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے. میرے بھائیوں ہم اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگے. اللہ غفور رحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. آج تک جو میرے بھائیوں غلطیاں ہو گئی اگر ہم نے کسی کو جائیداد کو کر لی ہو تو دنیا ہی کی طرف سے معافی طلبی کر لیں. اور میرے بھائیوں اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو اسے ورثہ کو دے دے، اگر ورثہ بھی نہ ہو اسے صدقہ کر دے، بہرحال اپنے پاس ہرگز نہ رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدق کے دل سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. میرے بھائیوں میں یہی چند باتیں تھی میں نے آپ کے بیچ میں حقوق العباد کے تعلق سے میں نے رکھا. اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے جو زندگی ہے جو خوبصورتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ خوبصورتی یہ زندگی محض چند دنوں کے لیے ہے اور چند دنوں کے لیے تم اپنے جو ہے کسی حلال کو تم حرام کرتے ہو. میرے بھائیوں یہ اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو دکھانا ہوگا، اپنے جو ہے چہرے کو دکھانا ہوگا. میرے بھائیوں کل قیامت کے پروردگار عالم کے سامنے اپنے چہرے کو کیا دکھاؤ گے؟ اس لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بارے لا ہم میں سے جو بھائی کسی نے اگر کسی کو جائیداد کو غصب کر لی ہو، کسی کو مال کو غصب کر لی ہو، کسی کو کھیت کو غصب کر لی ہو، کسی کو سامان کو غصب کر لی ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو دنیا ہی کی طرف سے معافی طلب کرانے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ غفور رحیم مولا کریم ہمیں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. یا غفور رحیم مولا کریم ہمیں صحیح معنی میں
قرآن و حدیث کی زندگی پر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک تو قائم و دائم رکھے، اے اللہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں یہی کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنتی۔ اے اللہ ہمیں انہی دو چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات الحکیم وانہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔